السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس لیڈرشپ گپ شپ اور میں ہوں ادریس الرحمن۔ تو آج کے موضوع کی طرف آنے سے پیشتر اگر ابھی آپ نے لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور لیڈرشپ گپ شپ کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک دیں۔ تو آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا موضوع ہے ایک سوال پہ مبنی: کیا لیڈرشپ کو بائی کیا جا سکتا ہے یا لیڈرشپ جو ہے وہ انڈلج کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال اس لیے میں نے آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا۔ آج کل آپ بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ نے ویسے جو انخلا کر رہا تھا افغانستان سے، اور طالبان جو ہے وہ کابل میں آنے کی وجہ سے ان کے انخلا میں تیزی کرنا پڑی، اور اس کانسیکوینس میں یہ دیکھا گیا کہ افغان جو ہے آرمی نے بالکل کوئی مزاحمت نہ کی اور وہ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ میں اس وقت ان سیاسی پہلوؤں پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، نہ ہی یہ میری اس ٹاپک جو ہے وہ اس ڈومین سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اس موضوع پہ میں آلریڈی بات جو ہے وہ ادریس الرحمن یوٹیوب چینل پہ کر چکا ہوں۔ میرا آج اس کو دیکھنا ہے کہ مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کیا آیا، اس میں کیا خرابی آئی، کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک آرمی جس کا پرائمریلی کام ہی یہ تھا کہ اس نے دفاع کرنا تھا، وہ اپنا دفاع کا کام کرنے سے یکسر قاصر رہی، اور اس نے بلکہ ایک دم جو ہے وہ بس اپنی موجودگی کا احساس بھی نہیں دلایا اور سکیٹر ہو گئی۔ تو اب یہ بات بڑی کویسچنیبل تھی، اور اس کویسچن جو ہے وہ ریلیٹ ہوا امریکی انتظامیہ کی طرف گیا۔ 20 سالوں میں 83 ارب ڈالر کی سپینڈنگ جو ہے اس آرمی پہ ہو چکی تھی، اکوپمنٹ اور ٹریننگ کے حوالے سے۔ تو جب یہ سوال امریکہ میں زیر گردش ہوا تو ایک امریکی جنرل ریٹائرڈ جو کہ اس سارے معاملے میں انوالو رہے تھے، یعنی ٹریننگ کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جی ہم لیڈرشپ جو ہے وہ نہ انڈلج کر سکتے تھے اور نہ ہم اس کو پیسوں سے خرید کے دے سکتے تھے۔ ہم نے ٹینجیبل، یعنی وہ چیزیں جو کہ نظر آتی ہیں، یعنی جس کا فزیکل وجود ہے، یعنی اسلحہ، اکوپمنٹ اور ٹریننگ سے ریلیٹڈ جو ٹولز، کہتے ہم نے وہ تو دے سکتے تھے، ہم نے وہ فنڈنگ کی، ہم وہ انٹینجیبل، وہ جو چیزیں جو ایک فوجی کو اپنی مہارت کے حوالے سے، یعنی جذبہ، جوش و خروش اور موریل، وہ کہتے یہ ہم نہیں ڈال سکتے تھے۔ تو یہی سے میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ تو ایک بات تھی ایک ان کی آرمی کے حوالے سے، کیا ریئل لائف میں، ہماری کاروباری زندگیوں میں، ہماری نجی زندگیوں میں یا کارپوریٹ میں، کیا واقعتاً لیڈرشپ جو ہے وہ بائی کی جا سکتی ہے یا لیڈرشپ کو انڈلج کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سوال پہ جب میں نے غور کیا تو جو بنیادی طور پہ جواب میرے ذہن میں آیا، جو میں آپ سے شیئر کروں گا، اور اگر آپ کا اس سے کوئی مختلف ہے تو یقیناً آپ شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم اور انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ انڈلج کی جا سکتی ہے، لیڈرشپ جو ہے وہ بائی کی جا سکتی ہے، یعنی آپ آرگنائزیشن میں آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ سے کسی لیڈر کو ہائر سیلری پہ لا سکتے ہیں، اور آپ وہ اس کے ذریعے سے لیڈرشپ کا جو کلچر ہے وہ اپنی آرگنائزیشن میں انڈلج کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو بنیادی سوال پھر لیڈر جس کو آپ لا رہے ہیں اس کی کیپیبلٹیز اور اس کی ایٹریبیوٹس پہ رہے گا کہ آیا وہ اپنے لیڈرشپ سکلز کو اپنے گیون ٹاسک میں، گیون جو ٹاسک ہے اس کو اس انوائرمنٹ کے اندر وہ انڈلج کر کے اس سے وہ نتائج حاصل کر سکتا ہے، یعنی اسے اپنے فالوورز کو کے ذہنی میلان اور ان کے ایپٹیچیوڈ اور ان کی جو کہیں صلاحیتوں کے مطابق چیزوں کو ڈیزائن کر کے ان کو ٹریننگ پروسیس میں ڈال کے ان سے وہ مطلوبہ نتائج لے سکتا ہے۔ امریکی جرنل کی یہ بات
تو اگرچہ ایک حد تک تو صحیح ہے، لیکن اس سے اگلا ہی سوال وہ جنرل صاحب ساتھ یہیں چھوڑ گئے کہ اس میں خامی کہیں ٹرینر کی تو نہیں تھی، کہ ٹرینر جو ہے وہ دیواروں کو ٹرین تو نہیں کر رہا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے جو ریکروٹ تھے ان کے آئی کیو اور ان کی ٹینڈنسیز اور ان کی جو ایبیلیٹیز تھیں، کیا ان کو انڈر مائن تو نہیں کیا تھا، ان کو انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کیا تھا، کہ واقعتاً وہاں ڈفر تو نہیں تھے جن کو وہ ٹرین کر رہے تھے اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ فلاپ ثابت ہوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرینر صرف یہ بات کہہ کہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیے جی میں نے تو ٹریننگ دی تھی. تو ٹرینر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو وہ اپنے جو رزلٹ پروڈیوس کرنا چاہتا ہے وہ رزلٹ اس کو پھر نظر بھی آنے چاہیے، وہ لوگوں کو اس لیول تک مجبور کرے کہ لوگ پھر اس کی کہی ہوئی باتوں، اس کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے بھی نظر آئیں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک سینئر تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، یہ 1999 کی بات ہے. انہوں نے ہمیں 3 دن کا کچھ سیلنگ سکل کا کورس کرایا. 3 دن کے بعد کوئی تو ایک بندہ باہر نکل کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ ٹیڑھی بڑی بیزتی ہوئی سی. اور دوسرا ان 3 دنوں میں انہوں نے جو سکھایا وہ آج بھی کم و بیش 80% یاد ہے، جبکہ کوئی اس کا انہوں نے ریفریشر نہیں دیا تھا. انہوں نے ہر بندے کی مطلب اس میں اگرچہ تھوڑے لوگ تھے، ہم کوئی 8 لوگ تھے اس بیچ میں. ان 3 دن میں انہوں نے ہمیں سیلنگ کے حوالے سے جو سکلز جو کمپنی اس وقت یوز کر رہی تھی، جو کورس سیلنگ سکل کا وہ کورس تھا، تو وہ اس میں انہوں نے ایک ایک بندے کو اس کی ذہنی ایپٹیچیوڈ پہ جا کے اس کے کیا. تو اس میں وہ قدرے ہارش بھی ہوئے بہرحال. تو لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ہم 8 میں سے کوئی بندہ ایسا تھا جو یہ بات کہہ گیا مجھے قطعاً پلے نہیں پڑا. اگرچہ وہ ٹریننگ 3 دن کی بڑی ہوسٹائل ٹریننگ رہی، ہم وہ 3 دن تو لگتے تھے اللہ معاف کرے 3 صدیاں تھیں. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ آرگنائزیشن سے باہر سے کوئی ٹرینر لاتے ہیں، کوئی لیڈر لاتے ہیں، تو وہ وہاں وہ چیزیں جو ہے وہ مطلب آپ اس کو ظاہر ہے اس کی خدمات لے رہے ہیں، اور وہ اپنی خدمات کے عوض وہ اپنا جو آئیڈیا ہے یا اپنا جو کور میسیج ہے وہ انڈلج کر سکتا ہے اپنے فالوورز میں. تو یہ تھا میرا آج کا لیڈرشپ گپ شپ. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. آپ پسند آئے تو پھر شیئر بھی کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں، اور زیادہ سے زیادہ پھر سے مطلب اپنی سبسکرپشن میں آئیں. تھینک یو جی، خدا حافظ.